الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69 یعنی 69. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، صحیح بخاری 3404 میں، اس واقعے کا بھی انکار منکرین حدیث کرتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا. بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے. پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے. یوں اللہ تبارک و تعالی نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام سے اور شبہ سے برات کر دی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ قلق اور اضطراب میں محسوس کریں، یعنی قلب اور اضطراب محسوس کریں. جیسے ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2305 اور صحیح مسلم کی 1062 نمبر کی. تو یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بدگمان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل کرتے تو لوگوں کی نگاہوں سے دور چلے جاتے، کہیں دریا کے کنارے اپنے کپڑے اتار کر غسل کرتے تھے. اور بنی اسرائیل کی عادت کیا تھی؟ مرد عورت بالکل ایک دم ننگے ہو کر سب ایک گھاٹ پہ نہایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، شرم والے حیا والے تھے، وہ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو بنی اسرائیل کے ذہن میں کیا کیڑا دوڑنے لگا کہ ضرور حضرت موسیٰ جسمانی طور پر کچھ نہ کچھ جو ہے انفٹ ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ ان کو سفید داغ جو ہوتے ہیں شاید ان کے جسم میں کہیں یہ سفید داغ ہو گیا ہے. پھر یہ کہنے لگے
اور کوئی آفت ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے ان کے فوتے جو ہے بڑھ گئے ہوں گے، ہائیڈروشیل کی بیماری جیسے ہو جاتی ہے ویسا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی کہ میرے نبی اور رسول کے سلسلے میں بنی اسرائیل ایسی بات کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کرنا چاہا اس شبہ سے اور اس الزام سے اور اس بدگمانی سے جو بنی اسرائیل اپنے ذہنوں میں پال رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے گئے، تنے تنہا جہاں کسی کی نگاہ نہیں ہے، کپڑے اتارے، غسل کرنے لگے، اور جب غسل کر کے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ پتھر دوڑ پڑا۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ پتھر کو بولنے کی صلاحیت دے دے، اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈی کر دے، اللہ تعالیٰ چھری کو اس کے کاٹنے کی صلاحیت چھین لے، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو اژدہا بنا دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی کوئی چیز بنائے، پھونک مار دے، پھر کر کے وہ پرندہ بن کے اڑ جائے۔ یہ اللہ کی مرضی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں پر جب واقع ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز عام لوگ لانے سے قاصر ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں۔ اس میں پوری امت کا اتفاق ہے، کسی کو کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن سنت سے ثابت ہیں۔ اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ہو، یعنی اس کو کہا جاتا ہے خوارق عادت، عام طور پر جو کسی کے ہاتھوں نہیں سرزد ہوتی وہ چیز اگر کسی نیک صالح انسان کے ہاتھوں ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت مریم اپنے حجرے میں بیٹھی رہتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام آیا کرتے تھے، وہ نبی تھے، یہ ایک پارسا نیک خاتون تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب آتے حضرت زکریا تو کیا دیکھتے، جہاں مریم ہے ان کا کمرہ محراب ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر طرح طرح کے میوے رکھے ہوئے ہیں، جو موسم کا پھل نہیں ہے وہ بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت زکریا کہتے اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ ثابت ہے کیا؟ معجزہ، کرامت۔ تو اس طرح سے پتھر بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، برہنہ تھے، ان کو خیال نہ آیا اور انہوں نے لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ پتھر دوڑتا ہوا بنی اسرائیل جہاں پر اکٹھے تھے وہاں پہنچا۔ بنی اسرائیل کی نگاہ پڑی حضرت موسیٰ پر، انہوں نے کہا موسیٰ تو بالکل ایک دم صحیح درست ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کچھ، ایک دم اچھے ہیں۔ بس پتھر کا کام ہوا، رک گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے لیے، پہن لیے، اور پتھر کو اپنی لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا، اور اس میں کئی نشانات پڑ گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ پر بنی اسرائیل نے کچھ نہ کچھ بہتان باندھا، ان کو ایذا دی، اور صحیح حدیث جو بخاری کی ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ ایذا یہ تھی۔ اب منکرین حدیث ان کا انکار کر دیتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اس حدیث کے اندر، نبی کو ننگا بتا دیا گیا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی گستاخی۔ حالانکہ اس میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے، بنی اسرائیل جو گستاخی کر رہے تھے اس گستاخی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے رفع کرنا چاہا ہے۔ اب یہ کہہ کر دیکھو ایک نبی رسول کو ننگا بتا دیا گیا، یہ کوئی حدیث ہو سکتی ہے کیا؟ یہ حدیث نہیں ہے، اس کا ریجیکٹ کیا جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بتاؤ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، جو اللہ نے کہا اے مسلمانوں تم ان لوگوں کے مانند مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی۔ تو وہ تکلیف کیا ہے؟
موسیٰ کو آخر بنی اسرائیل نے جو تکلیف دی تھی وہ کیا تکلیف تھی، وہ ہم کیسے جانیں گے؟ اگر اللہ کے رسول اسے بتائے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے تو اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ محض اس لیے کہ آپ اپنے دماغ کو پیمانہ بنا رہے ہیں کہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ آپ کا دماغ پیمانہ نہیں بن سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے آپ۔ جنت جیسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب حضرت آدم حوا سے غلطی ہو گئی، جس درخت سے اللہ نے روکا تھا وہاں کا پھل کھا لیے تو ان کے کپڑے اتر گئے، وہ بھاگے جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ اب کیا بولو گے؟ آخر حضرت آدم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ان کے کپڑے اتر گئے، وہ ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، شرمگاہیں دکھنے لگی ایک دوسرے کی اور کپڑے چپکانے لگے۔ کہتے ہو اہل قرآن ہیں ہم، قرآن کی بھی نہیں مانتے، حدیث کے تو خیر منکر ہے ہی ایسے لوگ۔ عزیز ساتھیوں، یہ منکرین حدیث نے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ جتنی احادیث ہے اس میں کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنا ہے اور ان کو جو ہے جھٹلانا ہے۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیثیں الحمدللہ جو سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں بالکل درست ہیں۔ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایتیں تعلیقاً بغیر سند کے نقل کی ہیں، وہ تحقیق کی جا سکتی ہیں، اگر صحیح ہیں تو قبول کیا جا سکتا ہے، نہیں صحیح ہیں تو رد بھی کیا جا سکتا، لیکن بعض سند جو روایتیں ہیں الحمدللہ اس میں کوئی عیب جوئی نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں نکال سکتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا وزن گھٹانے کے لیے منکرین حدیث نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا لیے، اور بخاری مسلم جیسی صحیح سند کے ساتھ جو روایتیں ہیں اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اس کو بھی جو ہے اس طرح کے واقعات بیان کر کے کہتے یہ ارے بھائی، حدیث میں ایک واقعہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ننگے ہونے کا، تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہی ذکر کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ گروہ ہر دور میں رہا ہے، اب یہ جوان ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ بہت سے ایسے لوگ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے، علم کی کمی تھی، دنیاوی علم بہت ہے ان کے پاس، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کوئی اور جو ہے پروفیسر ہے، لیکن دینی تعلیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے لوگ جلدی بھٹک جاتے، ان کے دماغ میں ترا کیا ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، اور وہ پڑھائی دراصل اسلاف سے ثابت نہیں ہے، قرآن سنت کی تعلیم نہیں ہے، اس وجہ سے اس راستے سے بھٹک جا رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، دین اسلام کو سلف صالحین کے طریقے پر سیکھیے۔ آپ قرآن مجید ہے، اس کے ترجمے ہیں، اور اہل علم نے تفسیریں بیان کی ہیں، اور سب سے بہترین تفسیر جو ہے کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرے، یا قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کی جائے جو صحیح ہے، یا قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ انہوں نے وہ زمانہ پایا ہے جہاں جھوٹ کم تھا اور سچائی زیادہ تھی، یا اس کے بعد تابعین ہیں ان کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ ان کا بھی زمانہ صحابہ کا زمانہ پائے ہیں، ان کے یہاں بھی برائیاں کم تھیں، سچائی اور نیکی زیادہ تھی۔ اسی لیے تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے، جو اس طرح سے تفسیر کی جائے۔ تو اس کو آپ مطالعہ کیجئے، اس کے ذریعے سے اپنے اندر سے جہالت کو ختم کیجئے۔ یہ محض کسی پاگل اور دیوانے جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر دو چار حدیثیں جو انہوں نے غلط طریقے سے بیان کی ہیں ان میں پھنس کر آپ سلف صالحین کا راستہ ترک کر دیتے ہیں، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور فتنے انکار حدیث سے اللہ تعالی ہم جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، خواتین کو، سب کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن و سنت کی سچی تعلیم اور سچا فہم جو سلف صالحین سے ثابت ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔